حضرت علی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. خاص طور پر آپ کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ بہت زیادہ جامع اور مدلل ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے فیصلوں کا بڑا احترام فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک عورت کے اوپر زنا کا الزام تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو حکم دے دیا اس کو لے جائیں اور اس کو جا کر رجم کر دیں، سنسار کر دیں. تو صحابہ اس کو لے کے جا رہے تھے، ادھر سے حضرت علی عنہ آ گئے. انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور مجھے سنسار کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. حضرت علی عنہ نے صحابہ کو فرمایا کہ تم اسے نہیں لے جا سکتے، اس کو واپس لے آؤ اور آؤ ہم امیر المومنین سے بات کرتے ہیں. چنانچہ جب آئے تو امیر المومنین سے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے حکم دیا؟ فرمایا ہاں میں نے حکم دیا ہے کہ اس کو رجم کر دو، اس نے گناہ کا اقرار کر لیا ہے. حضرت علی عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ اس کو رجم کا حکم اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ عورت حاملہ ہے اور عورت جب تک حاملہ ہو اس کو رجم نہیں کیا جا سکتا. اگر عورت کو رجم کیا جائے گا تو جو بچہ پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ ویسے ہی مر جائے گا. تو یہ ناحق قتل کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ بچہ پیدا ہو جائے اور عورت اس وقت سنسار کی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہی ہو جاتا. تو حضرت علی عنہ عدالت کے معاملے میں، قضاء کے معاملے میں سب صحابہ سے بلند درجہ رکھتے تھے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تینوں جا رہے تھے. ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. ان دونوں حضرات کے قد ذرا لمبے تھے اور درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد تھوڑا چھوٹا تھا. جسم کے مضبوط تھے، ٹھوس تھے، بہت طاقتور تھے، مگر قد اتنا بڑا نہیں تھا. تو درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ چل رہے تھے. حضرت علی عنہ کو مذاق سوجا. انہوں نے مذاق کیا کہ دیکھو ہم تینوں چل رہے ہیں تو جس طرح لنا کا لفظ ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف اونچا ہوتا ہے، ایک طرف لام اور ایک طرف الف اور درمیان میں چھوٹا نون ہوتا ہے. علی تم نون کی طرح ہو، ہم دونوں لام اور الف کی مانند ہے، ہم تینوں لنا بن کے چل رہے ہیں. حضرت علی نے فوراً جواب دیا ہاں اگر لنا کے لفظ سے نون کو نکال دیا جائے تو باقی لا رہ جاتا ہے، تو مجھے اگر تم تین میں سے نکال دیا جائے میرے بغیر تم بھی لا کی مانند ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے. حضرت علی عنہ کو طبیعت کے اندر خوش طبعی آئی تو حضرت علی عنہ نے شعر بنایا ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ یہ عورتیں شیاطین ہیں اور ان کو ہمارے لیے پیدا کر دیا گیا ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا النساء حبائل الشیاطین، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان ان رسیوں سے دوسرے بندے کو ٹیپ کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے. انہوں نے اس پہ شعر بنایا ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان شیاطین کے شر سے. اب وہ بھی خاتون جنت تھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو علم و عرفان عطا فرمایا تھا. انہوں نے فوراً اس شعر کو بدل کے یوں پڑھا ان النساء ریاحین خلقن لکم، کہ یہ عورتیں خوشبوئیں ہیں، ان کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. وَكُلُّكُمْ تَشْتَهِي شَمُّ الرَّيَاحِينِ، اور ہر بندہ تم میں سے ان خوشبوؤں کو سونگنے کے لیے ترستا پھرتا ہے. تو حضرت علی عنہ مسکرا پڑے فاطمہ تم نے میرا اچھا جواب دے دیا. تو اللہ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بہت ذہانت عطا فرمائی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک مقدمہ لایا گیا اور وہ مقدمہ بھی عجیب تھا. دو بندے تھے، مسافر تھے، سفر پہ چل رہے تھے. کھانے کا وقت ہوا تو ایک نے اپنی 5 روٹیاں نکالی اور دوسرے بندے نے اپنی 8 روٹیاں نکالی اور مل کے کھانے لگے. ایک تیسرا آدمی بھی شامل ہو گیا. سب نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جو تیسرا بندہ تھا
اس نے 8 دینار دیے روٹیوں کے بدلے میں. اب جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ کہتا تھا کہ 5 دینار میں لیتا ہوں, اور جس کی 3 روٹیاں ہیں وہ 3 دینار لے لے. مگر 3 دینار والا جھگڑا کر رہا تھا, نہیں مجھے زیادہ چاہیے. اب یہ مقدمہ حضرت علی عنہ کے پاس آیا. حضرت علی عنہ نے اس 3 والے کو فرمایا, بھائی یہ تمہیں 3 دینار دے رہا ہے, تم لے لو, تمہارا اس میں فائدہ ہے. اس نے کہا نہیں جی نہیں, مجھے تو عدل انصاف چاہیے, اپنا حصہ چاہیے. جب اس نے زیادہ کہا تو حضرت علی عنہ نے فرمایا پھر میں جو انصاف کروں گا تم اس کو قبول کرو گے؟ جی میں قبول کروں گا. حضرت نے فرمایا اچھا, جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کو 7 دینار دے دیے جائیں, اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 دینار دیا جائے. اب وہ بڑے حیران, حضرت آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ فرمایا فیصلہ قبول ہے تمہیں؟ اس نے کہا جی مجھے قبول ہے. فرمایا ہاں میں تمہیں لاجک بتا دیتا ہوں. لاجک یہ ہے, ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں, ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں. اب اس کو 3 بندوں نے برابر برابر کھایا. ہم یہی گمان کر سکتے ہیں کہ تینوں نے برابر کھایا ہوگا, اور اس کا کوئی طریقہ نہیں. تو کس نے کتنا کھایا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8 روٹیاں بنی اور 3 بندے تھے تو 24 ٹکڑے بنے, تو ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے. اب جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں, اور اس نے 8 ٹکڑے تو اپنے کھائے اور 1 ٹکڑا فالتو دوسرے بندے نے کھایا. اور جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے بنے, 5 تیے 15, اس میں سے 8 اس نے کھائے اور 7 ٹکڑے دوسرے نے کھائے. لہذا میں نے فیصلہ یہ کیا کہ 7 دینار اس کو دے دیے جائیں اور 1 دینار اس کو دے دیا جائے. ایک خارجی تھا, وہ حضرت علی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اعتراض کرنے لگا, حضرت آپ سے پہلے جو خلفائے راشدین تھے ان کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئیں, اسلام بڑا پھیلا, ان کے زمانے میں بڑا امن اور سکون تھا, اور آپ کے دور خلافت میں تو بس خانہ جنگی ہوتی رہی, آپس میں ہی لڑتے رہے, اسی میں ہی وقت گزر گیا. حضرت علی عنہ نے اس کی بات سنی اور فرمایا کہ دیکھو, جو مجھ سے پہلے خلفائے راشدین گزرے ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو, اس لیے ان کے زمانے میں فتوحات ہوئیں اور ہمارے زمانے میں خانہ جنگی میں ہی وقت گزر گیا. ایسا جواب دیا کہ وہ بندہ منہ لٹکا کے چلا گیا.